ایک بزرگ دریا کے کنارے عبادت الہی میں مشغول تھے۔ کئی پہروں سے کچھ نہ کھایا تھا۔ بھوک کی شدت کی تاب نہ لا کر اٹھے اور دریا کے کنارے کنارے چلتے رہے۔ اچانک سامنے سے ایک سیب بہتا ہوا چلا آتا دیکھا۔ حضرت رحمہ اللہ نے بھوک کے عالم میں وہ کھا لیا۔ کھا لینے کے بعد دل میں خیال آیا، پتہ نہیں کہ یہ سیب کس کا ہے اور مجھے تو مالک سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ یہ سوچ کر وہ دریا کے کنارے کنارے آگے چلتے گئے۔ ابھی کچھ دور گئے ہی تھے کہ سیبوں کا ایک باغ نظر آیا۔ خیال ہوا کہ سیب یہاں سے گرا ہوگا، چنانچہ جوان باغ کے اندر چلے گئے اور مالک باغ سے معافی چاہی۔ چونکہ مالک باغ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے، اس لیے سمجھ گئے کہ آمدہ جوان نیک آدمی ہوگا۔ مالک باغ نے کہا کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کرو گے تو اجازت دوں گا، ورنہ نہیں۔ میری بیٹی کے 3 اوصاف یہ ہیں کہ وہ صم بکم اور عمیٌ یعنی گونگی، بہری اور اندھی ہے۔ جوان دل میں سوچتا ہے کہ میں خوبصورت جوان آدمی ہوں، اچھی سے اچھی لڑکی مل جائے گی، دنیا بن جائے گی لیکن آخرت بگڑ جائے گی۔ اگر اس لڑکی سے شادی کر لوں تو دنیا برباد ہو جائے گی لیکن آخرت بن جائے گی۔ قرآن کا اعلان ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ یہ سوچ کر جوان بزرگ سید ابو صالح نے شادی کی خواہش ظاہر کر دی۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب سید ابو صالح حجرہ عرس میں گئے تو دیکھا کہ لڑکی حسن و جمال میں یکتا اور جملہ عیوبات سے مبرہ ہے۔ خوشی اس لیے ہوئی کہ دنیا اور آخرت دونوں بن گئیں، اور پریشانی اس لیے تھی کہ سر نے جھوٹ بولا۔ صبح سر صاحب سے شکایت کی۔ سر صاحب نے فرمایا کہ میری بیٹی جب سے حد بلوغت تک پہنچی اس وقت سے اب تک کسی اجنبی مرد سے بات نہیں کی، نہ ہی دیکھا اور نہ ہی کسی اجنبی مرد کی بات سنی۔ اس اعتبار سے وہ گونگی، بہری اور اندھی ہے۔ یہ مالک باغ سید عبداللہ اسمی رحمہ اللہ تھے۔ انہی 2 پاکیزہ ہستیوں کے ہاں محبوب ربانی، قطب سبحانی، غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔